बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी आम खबरों की तफ़सीलात आपके सामने हम रखेंगे। एक तो ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से बहुत से सहाफ़ियों ने इसी खबर पर बाकायदा वीलॉग्स करते हुए उन्होंने बहुत बड़े दावे भी कर चुके हैं। तो इस खबर की जो हकीकत है वो आपके सामने रखेंगे कि आया नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं या फिर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए एक झूठी खबर को फैलाई है, और किसने फैलाई है ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके साथ साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। इसी मामले को लेकर ही हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़े ख़तरे के हवाले से वो इशारा कर चुके हैं, वो भी हम आप लोगों को सुनवाएंगे। और हसीना वाजिद के हवाले से भी खबर सामने आ चुकी है अमेरिका के मामले को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम मज़ीद बेहतर तरीके से अच्छा काम करके आपके सामने पेश कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त बलूचिस्तान और केपी में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है। इसी हवाले से सबसे पहले महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन के हवाले से हामिद मीर साहब ने क्या कहा है ये सुनिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। खतरनाक नजर आ रही है कि बांग्लादेश की निस्बत ज्यादा खतरनाक चीज है पाकिस्तान। कि बांग्लादेश में जो जो स्टूडेंट्स की जो तहरीक थी वो तो चले, उस तहरीक में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान के जो ट्रबल्ड एरियाज हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे जो बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, जैसा कि मारन बलोच ने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में किए हैं और मंजूर पश्तीन साहब जो है केपीके के इलाकों में कर रहे हैं, तो ये जो नौजवान हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, ये इंतखाबी सियासत पे यकीन नहीं रखते। मारन बलोच जो है वो इंतखाबी सियासत नहीं करते, मंजूर पश्तीन साहब इंतखाबी सियासत नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में जो अवाम की सोच है, जो अवाम के मसाइल हैं, उनको सामने रखकर दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार ना की, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पीछे रह जाएगी और नौजवान जो है वो आगे निकल जाएंगे। और बांग्लादेश की तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे मुमासलत नहीं है क्योंकि वहां पे सियासी पार्टीज थी, यहाँ पे जो है वो क्या आप लोगों ने हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनी? एक संजीदा और पाकिस्तान के एक अच्छे सहाफ़ी होने के नाते उन्होंने ये साफ वाज़ेह वो कर चुके हैं कि अगर बलूचिस्तान में जो हालात हैं इस पर गौर नहीं किया जाता है और इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इससे एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है। यानी आप बखूबी आगाह हैं कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। इसी जो मिसिंग पर्सन का मामला था, इसी को लेकर ही महरंग बलोच की सरबराही में बाकायदा बलूचिस्तान से बहुत सारी ख़वातीन, जिसमें बच्चे भी थे और बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग भी उनके साथ उस एहतजाजी रैली में मौजूद थे, और एक बहुत बड़ी तादाद में महरंग बलोच की सरबराही में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो सब माएँ बहनें सारी जो हैं प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उन्होंने बाकायदा धरना दे के कई रोज़ वहाँ बैठे रहे और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ वज़ीर आज़म और इस रियासत से उन्होंने बाकायदा मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर हमारे मिसिंग पर्सनस के हवाले से हमें आगाह किया जाए कि वो ज़िंदा हैं या फिर ज़िंदा नहीं है। इस हवाले से हमें इंसाफ फराहम करें। वो कई दिन यहाँ बैठे रहे प्रेस क्लब के सामने, हम रोज़ वहाँ जाते थे, हमने खुद अपनी आंखों से ये देखा कि कई माएँ और बहनें जो हैं वो रोती हुई, फरियाद करती हुई नज़र आती थी रोज़ाना, और कई माएँ जब वो बात करने के लिए स्टेज में पहुँच जाती थी, उनके पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती थी और वो बग़ैर जूतियों के वहाँ मौजूद थी। सर्दी, गर्मी सब उन्होंने बर्दाश्त की, बारिशें हो गई, लेकिन वो डटे वहाँ रहे। लेकिन इस रियासत ने उनकी कोई नहीं सुनी और आखिरकार वो बड़े मायूस होकर जाने से पहले कई बार महरंग बलोच ने कहा कि देखें, हमारे मुतालबात तस्लीम करें,
اور ہمارے مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو بھی بتائیں, اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں واپس کریں, اگر واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم عدالتوں میں ضرور پیش کریں تاکہ وہ انصاف حاصل کر سکیں. لیکن آخرکار ان کو انصاف ملنے کے بجائے ہم نے بار بار کہا ریاست کو بھی کہ آپ انصاف فراہم کریں, لیکن انصاف فراہم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑے مایوس ہو کر یہاں سے وہ چلے گئے. اور یہ کہا مہرنگ بلوچ نے کہ آپ لوگوں نے ہمیں نہیں سنا, ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا, ہم بڑی امیدیں لے کر یہاں آئے تھے. اب ہم بلوچستان کے کونے کونے میں جائیں گے اور وہاں لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ آپ کو پاکستان نے انصاف فراہم نہیں کیا اور وہ آپ کو سننا بھی نہیں چاہتا ہے. اب وہاں پہنچنے کے بعد مہرنگ بلوچ پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کو موبلائز کرنے کے بعد اب وہاں احتجاجی مظاہرے بڑے پیک پر پہنچ چکے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں بھی لوگ سڑکوں پہ نکل کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, اور ریاست مخالف نعرے بھی اس میں لگ رہے ہیں, اور فوج کے مخالف بھی نعرے لگ رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے ڈیمانڈس مزید پیش کر رہے ہیں. اس کو سننے کے بجائے ریاستی ادارے اور پھر ریاست کی جانب سے سننے کے بجائے کئی ان کے بندے ابھی بھی وہیں احتجاجی مظاہروں کے دوران بھی انہی دنوں میں ہی تقریباً 20 سے زائد بندوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اب ان کی رہائی کے بعد ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مہرنگ بلوچ ڈٹی ہوئی ہے. تو یہ حالات وہاں چل رہے ہیں. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی آپ بخوبی آگاہ ہے کہ اس وقت منظور پشتین بلوچ جتنے بھی قبائل ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اور اسی والے سے 11 اکتوبر کو ایک گرینڈ جرگے کا بھی اہتمام ہونے والا ہے. تو یہ دونوں معاملات کو لے کر کے پی اور بلوچستان میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں. اچھا, دوسری بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ آپ بخوبی آگاہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے ایک خبر اس وقت جو ہے باقاعدہ گردش کر رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں ایک بہت بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور یہ خبر پھیلائی ہے, سب سے پہلے خبر بریک کی ہے جاوید چودھری صاحب نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں, وہ انزائٹی کے شکار ہو چکے ہیں, اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کی صحت مزید ڈاؤن ہو رہی ہے, اور وہ ممکن ہے ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اب ان کی جانب سے یہ کہنے کے بعد جو ہے بہت سے ویلاگرس نے اس پر باقاعدہ ویلاگس بھی کر چکے ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی کر چکے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو میں آگاہ کرتا چلوں کہ میں نے خود کافی عرصہ ہیلتھ کی بیٹ کی ہے, اور جب میں ہیلتھ کی بیٹ کر رہا تھا تو 17-18 میں نواز شریف کی کئی بار صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کئی بار ان کے باقاعدہ چیک اپس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں پیمز ہاسپٹل میں بھی. تو اس وقت جو ان کی حالت گیر ہو جاتی تھی اس میں ان کی کڈنیز کا بھی پرابلم آ رہا تھا, اور اس کا ہارٹ کا بھی ایشو آ رہا تھا کیونکہ آپریشن بھی ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے شوگر کا بھی تھوڑا ایشو ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں تیزابیت میں اضافہ, اور پھر یہ تمام معاملات ان کے ساتھ کافی پرانے ہیں, یعنی میں 2017-18 کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی صحت جو ہے اس وقت ہی بگڑ رہی تھی اور وہ کافی ڈاؤن ہو چکے تھے. اور جب بھی وہ جیل سے لے کے آ رہے تھے پمز میں بھی, جب بھی ان کی صحت ڈاؤن ہوتی تھی یا پھر حالت خراب ہوتی تھی, بیمار ہو جاتے تھے, تو اس وقت بھی یہی کڈنیز کا پرابلم آنا, اور پھر ان کے کولیسٹرول میں اضافہ, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہیں ان کے ہارٹ کے پرابلمس کو لے کر باقاعدہ ان کی ٹیسٹ رپورٹس میں واضح ہوتا تھا. اور پھر ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو آ گیا, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا پلیٹلیٹس ہوتی کیا ہے, لیکن نواز شریف صاحب بیمار ہونے کے بعد پتہ چلا کہ پلیٹلیٹس یہ ہوتی ہے. تو خیر, اس طرح مختلف بیماریوں میں وہ مبتلا ضرور ہے, لیکن ڈپریشن کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. ضرور ڈپریشن ہر بڑے شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ 2 وجوہات ہیں. نمبر 1, ان کی ایج بھی کافی ہو چکی ہے, تو ایج کا بھی ایک فیکٹر ہے, تو ان کا بیمار ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے ہیلتھ جو ہے آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کہے کہ عمران خان کی تو ابھی حالات ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک سپورٹس پرسن ہیں, اور وہ ایک کھیلتے رہے ہیں, ہمیشہ جم کرتے رہے ہیں, ایکٹیو رہے ہیں, تو یہ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے. لیکن نواز شریف صحت کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے بھی کافی وہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں, یہ وہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایشو نہیں ہے. وہ اب اپنی سیاست سے زیادہ اپنی بیٹی کی سیاست کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ اس کو پش کر رہے ہیں, ان کو فیور کر رہے ہیں. ہاں, البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کو ملک میں لایا گیا ایک امید کی کرن بنا کے,
کہا گیا کہ یہ جو ہیں ملک کی تقدیر بدل دیں گے. یہاں آیا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف ایک پورے پلاننگ کے ساتھ کام کیا گیا, ان کو ٹیکنیکل طریقے سے گیم سے آؤٹ کیا گیا اور شہباز شریف کو ان کیا گیا. یہ بھی ایک ایشو ضرور تھا, لیکن یہ ڈپریشن کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب کی خبر کے ساتھ میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے بتایا کہ بہت سی بیماریاں آلریڈی وہ بھگت رہے ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں. تو میرے خیال میں ان بیماریوں کی وجہ سے ان کی حالت میرے خلاف ہو چکی ہوگی. میرے خیال میں ممکن ہے اسی صحت کے معاملے کو لے کر وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ارشد ندیم گولڈ میڈلسٹ نے پاکستان کا نام روشن کر کے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور عظیم کارنامہ سر کرنے کے بعد وہ وطن واپس آ چکے ہیں. اب اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ہر کوئی ممکن کوشش کر رہا ہے. جب وہ بیچارہ پریکٹس کرتا تھا اس وقت ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا, حکومت ساتھ نہیں دے رہی تھی, ادارے ساتھ نہیں دے رہے تھے جو بالخصوص کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائے جا چکے ہیں, ان کی جانب سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے باوجود انہوں نے محنت کی, اپنے بلبوتے پہ محنت کیا. یہاں سے وہ اکیلے جا چکے تھے, وہاں سے جب آئے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا بھیڑ تھا. تو اس کے گھر میں جشن کا سما ہے اور ان کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ ان کو جو انعامی رقم ملے گی اس پر ایف بی آر نے ٹیکس لگانے کے حوالے سے کہا ہے, لیکن ایف بی آر نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. اور ایک بڑی خبر یہ بھی ہے, حسینہ واجد جو اس وقت اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد بنگلہ دیش سے وہ فرار ہو کر انڈیا میں موجود ہے اور وہ اب چاہ رہی ہے کہ کسی اور ملک میں ان کے لیے تھوڑی سپیس مل سکیں, یورپ میں کہیں, لیکن اس کے لیے گرین سگنل نہیں ملا ہے. اسی وجہ سے ابھی تک وہ ہندوستان میں ہی ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آج انڈین میڈیا نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے, اس میں کہا ہے کہ میری حکومت کے خادمے کی ذمہ دار جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ ہیں, امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ امریکہ خلیج بنگال پہ تسلط قائم کرنا چاہتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ سینٹ مارٹن کے جزیرے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے, اسی لیے امریکہ نے میری حکومت گرا دی ہے. یہ ان کا دعویٰ سامنے آ چکا ہے. یہ تھی وہ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.